حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اور شیر وہاں پر پیچھے کھڑا ہوا ہے. جب صبح نمودار فجر کا وقت تھا شیر چلا گیا. مریدین جو درخت کے اوپر تھے وہ نیچے اتر گئے اور نیچے اترنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور پھر دسترخوان بچھایا گیا. دسترخوان بچھانے کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے. کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی زبان سے مریدوں نے ایسے کہ حضور کیا بات ہے آپ کی زبان سے نکلتی ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے چوٹی نے کاٹا ہے. کیا فرمایا؟ مجھے چوٹی نے کاٹا ہے. اللہ اکبر. مریدین کہتے ہیں حضور اچھی بات ہے کہ کل رات کو شیر آپ کے پیچھے کھڑا تھا, آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی, آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی, ایک چوٹی کاٹی ہے اور آپ کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وقت میں اللہ کی عزت کی یاد میں اتنا ڈوبا ہوا تھا, استغراق کے عالم میں اس طرح تھا کہ اللہ پر مجھے اپنی خبر نہ تھی. اللہ کی خاص تجلی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر ہو رہی تھی, اس لیے میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا, اس لیے میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا. بڑی مشہور معروف روایت ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جو ہے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کھڑا تھا اور 80 صحابہ کرام اس کو مل کر اٹھاتے تو رکتا نہیں. یہ دو روایت پائی جاتی ہے, کوئی روایت پڑھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دمشق کا ایک شخص تھا, اس کو پتا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفے میں چلو ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں. فوراً دمشق سے نکلا, عراق میں آیا, کوفہ میں آیا. رمضان مبارک کا مہینہ تھا, افطاری کا وقت تھا. یہ جیسے ہی افطار کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں. وہ چباتے ہیں لیکن چبتی نہیں, وہ چباتے ہیں لیکن چبتی نہیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ بزرگ سے سوکھی روٹی چبتی نہیں, تو وہ لنگر کھانے پر گیا اور تازہ آلو پیا, وہاں سے کھایا اور بغل میں دبایا اور بزرگ کی طرف چلنے لگا. لنگر کا ذمہ دار تھا, اس نے کہا ٹھہر جا, لنگر میں چوری کرتا ہے, رکھ دے روٹی. تو اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی خاطر نہیں لے کر جاتا, بلکہ وہ دیکھو جو کونے میں بزرگ ہے نا وہ سوکھی روٹی توڑتے ہیں, چباتے ہیں لیکن چبتی نہیں. اس لیے ان کے ہاتھ پر مجھے رحم آیا اور میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. کہا تو کہاں سے آیا؟ کہا دمشق سے. کہا کیوں آیا؟ کہا حضرت علی سے ملنے کے لیے. کہا نادر وہی تو علی ہے, وہی تو علی ہے. اللہ بڑا پریشان ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھایا, صحابہ اکرام 70 یا 80 صحابہ اکرام اس کو ملا کر اٹھاتے تھے لیکن اٹھتا نہیں تھا. حضور کیا بات ہے؟ ایک سوکھی روٹی آج میں چبتی نہیں. تو اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اس وقت اللہ کی خاص تجلی, اس کی اللہ رب العزت کی خاص رحمت علی پر ہو رہی تھی. میں استغراق کے عالم میں تھا. خدا کی قسم اگر وہی عالم آج بھی مجھ پر ہو تو ہے خیبر کیا, اگر کوہ کہف کا پہاڑ بھی ہو تو علی آج بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. آج بھی علی اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. بزرگوں کی زندگی میں ایک کیفیت آئی ہوتی ہے. یہی کیفیت ہم مقتدر آقا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. کبھی افاقہ ہوتا اور کبھی استغراق کے عالم میں ڈوب جاتے. جب افاقہ ہوتا تو سب کو پہچانتے تھے, سب کو جانتے تھے, اور جب استغراق کے عالم میں ہوتے تھے پھر اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایسی لو لگی کہ وقت فجر میں آپ نے سنت نماز ادا کی ہے اور اللہ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے ہیں اور جان جانے آخرت کے سجود فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ کے ولی ہے. دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ میرا اشارہ سمجھ پاتے ہیں. صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں. صفا مروہ کی صحیح کرتے کرتے اللہ اکبر. معاملہ یہ تھا کہ جہاں حاجیوں کو دوڑنے کا حکم ہے صفا مروہ سے, وہاں آہستہ چلتے تھے. جو عمرے کی سادہ حاصل کی ہوگی, جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی, مجھ کو پتا ہوگا کہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے اس پہ صفا پر ایک مقام ایسا اور مروہ پر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اسپیڈ سے دوڑنا پڑتا ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. اور وہاں مرد حضرات آہستہ آہستہ نہیں چلتے بلکہ دوڑ کر گزرتے ہیں. ہری لائٹ وہاں پر لگی ہوئی ہے نشان دہی کے لیے.
کبھی حضور کا عجیب معاملہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے. اب مریدین دیکھ رہے کہ حضور کیا کر رہے ہیں, یہاں پر دوڑنے کا مقام ہے, حضور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حضور یہاں دوڑنے کا مقام ہے اور ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں. جب سارے ارکان مکمل ہوئے اور حضور والا بیٹھ گئے تو مریدوں نے ایسے حضور بات سمجھ نہیں گئے. صفا مروا کے وہ مقام پر جہاں دوڑنے کا حکم ہے وہاں آہستہ آہستہ چل رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اس وقت حضور غوث اعظم میرے آگے آگے تھے, غوث اعظم میرے آگے آگے تھے. اللہ کی تجلی, اللہ رب العزت کی رحمت مجھ پر ہو رہی تھی. بس نگران کی کیفیت میں تھا, میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور شہ مقدار میرے آگے آگے نظر آ رہے تھے. اس لیے غلامانہ حیثیت سے میں اس آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. کہیں حضور غوث اعظم کے قدمان مبارک کی بے ادبی نہ ہو جائے کہ اللہ کا ولی کون ہے, اسی کو تو اعلیٰ حضرت تاج الفون کہتے ہیں. میرے پیارے آپ کے ساتھ یہ استجراب کا عالم ہے. آپ کا زیادہ وقت میں رخصت ہوا ہے. استجراب کا عالم ہے. جب ولیوں پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے. اور ایسے پردے ہٹاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹاتا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوافل کی کثرت سے بندہ میرا قرب پا لیتا ہے, اور جب میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے, اللہ پر آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے شہر کی طرف بھیجا. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مسلمان ہیں اور کفاروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب منبر رسول پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور وہاں سے بتاؤ مدینہ کہاں ہے, ایران کا, ایران کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے اور وہیں سے فرمایا اے ساریہ, ساریہ اس پہاڑ کو اپنے پشت کے پیچھے کر دے, یعنی اس کو آگ بنا لے, اس کے پیچھے پیٹ کر لے اور پھر کفاروں پر حملہ کر. حضرت ساریہ کا بھی مکان تھا کہ حضرت عمر بن خطاب مدینہ سے اتر رہے تھے اور ایران کے شہر میں حضرت ساریہ سن رہے تھے. جیسے ہی پشت کیا پہاڑ کی طرف اللہ نے مسلمانوں اللہ اکبر, ان کا دور خلافت ہے, ان کا دور خلافت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم میں خواب دیکھتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا جنید القادری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں, اگر کوئی غلطی ہوئی تو ضرور میری اصلاح کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھا کہ وقت فجر ہے. کیا ہے بولو, سوچ رہے ہیں آپ لوگ, ابھی تو بہت دیر چل رہا ہے اور میں تو رخصت ہونے والا ہوں. ابھی نعت خواہ کو آپ کو سننا ہے, سنیں گے یا نہیں بولو یار. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, فجر کا وقت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی امامت فرماتے ہیں. امامت فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, سنت تھی کہ نماز کے بعد قبلے کی طرف پشت کرتے اور صحابہ کی طرف رخ انور کرتے. کیا صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ اپنی آنکھوں سے حضور کی دعا کو دیکھا کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے. ایک کھجور کی ٹوکری آئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. دیکھو مومن کی نگاہ, ایک مومن کی نگاہ کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو پھر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو تقسیم کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے اللہ کے حبیب نے مجھ پر بھی کرم فرمایا, 2 کھجوریں عنایت فرمائی. کتنی بولو, دو کھجوریں عنایت فرمائی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے خدا کی قسم جب میں بیدار ہوا تو وہ کھجور کا ذائقہ جو تھا میری زبان پر بھی تھا, ابھی بھی موجود تھا. اللہ اکبر. جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ وقت فجر ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت علی کو ان کی ابتدا کرتی ہے نماز پڑھ کرتے. اب خواب میں دیکھا تو اللہ کے حبیب کو اسی جگہ پر
اسی جگہ پر اب حضرت عمر ابن خطاب ہے، حضرت علی کرم اللہ کے قریب فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا رخ صحابہ اکرام کی طرف مسلمانوں کی طرف کر لیا، اتنے میں کھجور کا ٹکڑا آیا. اب یہ خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں. حضرت علی کرم اللہ کے قریب دیکھ رہے، حضرت علی بیٹھ گئے، جہاں خواب میں بیٹھے تھے نا وہیں بیٹھ گئے، اور پھر حضرت عمر ابن خطاب نے ٹکڑا لیا اور لوگوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اللہ پر حضرت علی کرم اللہ کے قریب کے جب پاس آئے تو آپ کو 2 کھجوریں تھیں. کتنی بولو؟ 2 کھجوریں تھیں. عرض کیا اے امیر المومنین اچھا ہوتا آپ اور دے دیتے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اگر علی اللہ کے حبیب خواب میں اور دیتے تو عمر بھی دے دیتا. اگر اللہ کے حبیب خواب میں دیتے نا عمر، اے علی میں اور دے دیتا. اللہ کے حبیب نے 2 ہی دی نا، اس لیے میں دیتا. اللہ پڑھتے علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ارے ہاں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ ہے. اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے علی تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست والی نگاہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست والی نگاہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور اللہ پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے خدا کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، سچ فرمایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیواروں، حضرت جنید بغدادی ہم شجرا پڑھتے ہیں نا، حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے. رسول اللہ کے خاطر 2 واقعہ سمجھ کرنا انشاءاللہ اختتام تقریر کا. اب حضرت جنید بغدادی کے ماموں تھے حضرت سید سختی رحمۃ اللہ علیہ. سید سختی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شجرے میں موجود ہے. آپ کو پتہ یا نہیں پتہ؟ بدھ کے دن آپ آتے ہیں شجرا خانی میں، یہاں پر کمانے والے سے پوچھ رہا ہوں، آپ آتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا حضرت جنید بغدادی کون ہے. حضرت سید سختی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت سید سختی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں. حضرت سید سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جنید تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کیا فرماتے تھے؟ اے جنید تقریر کیوں نہیں کرتا؟ موضوع ریحان کے اندر یہ روایت لکھی ہے، علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے جنید تقریر کیوں نہیں کرتے، واعظ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور میں تھوڑا حیا کرتا ہوں تقریر کرنے سے، اس لیے میں تقریر نہیں کرتا، اس لیے میں تقریر نہیں کرتا. حضرت سید سختی رحمۃ اللہ نے فرمایا تقریر کرو. اب وہ جمعہ کی شب تھی، کیا تھی؟ جمعہ کی شب، جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرماتے جنید تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کیا؟ ارے وہ ادھر مت دیکھو یار، یہاں پر دیکھو. تو جمعہ کی رات تھی، جمعرات تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا جنید تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. نواب خواب سے بیدار ہوئے تو صبح حضرت سید سختی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک تھی. حضرت سید سختی رحمۃ اللہ نے فرمایا جنید میں نے کہتا تھا تقریر کر، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا میرے خواب میں کہنے کے لیے. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب اللہ پر ایک کیفیت تاریخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جمعہ کا دن تھا، اور پھر بغداد کی جامع مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ گئے اور پھر تقریر کی. اللہ اللہ ایسی تقریر کی کہ بغداد والوں نے ایسی تقریر نہ سنی. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جنید ایک سوال ہے. اے جنید بغدادی علیہ امام ایک سوال ہے، کیا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اللہ پہلی بار اگر کوئی تقریر کرے اور بننے میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر مقرر کے تو تھری چھوٹ جائے. ابھی استاد لوگ بیٹھے ہوئے، اگر استاد لوگ بیٹھے ہوتے تو شاگرد بہت سنبھل کے گفتگو کرتا ہے کہ کہیں بات ادھر کی ادھر نہ ہو جائے، ہے نا. تو اللہ اکبر. آپ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جنید ایک سوال پوچھ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے رسول پر بیٹھے اور فرماتے بتا تیرا سوال کیا ہے، بتا تیرا سوال کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مومن کی فراست والی نگاہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نور
دیکھتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مراقبے میں چلے گئے، اپنی آنکھوں کو بند کیا، کھولا تو فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں تو کافر ہے، تو مسلمان ہو جا، سبحان اللہ، تو کافر ہے اور میرا امتحان لینا چاہتا ہے اور ہمارے نبی کی حدیث پڑھ کر اس کا جواب سننا چاہتا ہے، تو سن، تیرے سوال کا جواب یہی ہے، تو کافر ہے اور مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔ استغراق کے عالم میں جب اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں تو اللہ اکبر عالم میں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل جائے، یہی سلسلے کے قادری سلسلے کے بزرگ جیسے کہ ابھی غائب حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کی تعلق سے بھی ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ آپ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو ہمارا نسبت کہاں سے کہاں تک ہے، صبح تو ہماری کڑی جو ہے نا، کڑی وہ ٹوٹی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے، اور جس کی کڑی جڑی ہوتی ہے نا، کیسے نہ کیسے فیض پہنچ جاتا ہے۔ فیض کا پوچھتے ہو وقت نظام میں اگر مرید ہو تو پیر اس وقت بھی کام آتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا محفوظ میں اعلیٰ حضرت فاضل نے ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ یہ لکھا، دیکھو بات بھی بڑھ رہی ہے، سنبھال لو، بات بھی بڑھ جائے گی، اس لیے آپ ایک دو واقعہ تک پورا تو بول کیا ہے، حضرت دو بولتے ہیں، دو واقعہ پھر تیسرا واقعہ پھر کر دیتے ہیں، تو یہ بزرگوں کی عطا جب عطا ہوتی ہے تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں الملفوظ میں کہ ایک فقیر تھا، فقیر کیا تھا بولو، ایک فقیر تھا، وہ ایک دکاندار کے پاس کھڑا ہوا کہنے لگا دے 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 دے، تجھ سے سوال کرتا ہوں دے دے، تو دکان والا اتنا اپنی زبان کا ڈھیڑ تھا، وہ دیتا نہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو فقیر کہنے لگا دیتا ہے تو تیرے دکان کو پلٹ لوں۔ وہاں سے ایک متقی بزرگ گزر رہے تھے، ایک بڑی صفت انسان گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو دکان والے سے کہا دے دے، کہا سبحان اللہ، کہا دے دے، کہا یار حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ فقیر ایسے لہجے میں مجھ سے بھیک مانگتا ہے، میں اسے کیسے دے دوں، کہا دے دے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیوانے کی نگاہ کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اس کو دیکھا یہ خالی ہے، خالی، میں نے اس کو دیکھا یہ خالی، میں نے اس کے پیر کو بھی دیکھا وہ بھی خالی، میں نے اس کے پیر کو بھی دیکھا وہ بھی خالی، لیکن جو اس کے پیر کا پیر ہے نا وہ بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ دعا کر دے اور وہ پیر وہاں سے آمین کہہ دے تیری دکان پلٹ جائے گی، تو یہ کب اثر ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب کڑی جڑی ہوتی ہے، اور جب کڑی جڑی نہیں ہوتی نا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا خیال اگر نماز میں آ جائے ماذ اللہ رب العالمین تو نماز نہیں ہوتی، ولی کیا دے سکتا ہے جب تمہارا نبی نہیں دے سکتا ماذ اللہ۔ یہ کون کہتا پتہ ہے؟ جن کی کڑی ٹوٹی ہوئی ہے، تو نقلی قادری بنے ہوئے ہیں، نقلی چشتی بنے ہوئے ہیں آپ کے ایمان کی ڈکیتی کے لیے۔ تو بہرحال حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے کیا دیکھتے شرابی ہے جو نشے کے عالم میں دھت ہے اور اس کی ناپاک زبان سے اللہ 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 کر رہا ہے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے اس بے خبر کو کیا خبر کہ کس ناپاک زبان سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جاتے پانی لیتے ہیں اور اس کے منہ کو دھلا دیتے ہیں اور آپ آگے چلے جاتے ہیں، جب اس کو ہوش آتا ہے نا تو لوگ آتے ہیں اس کے قریب اور کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تیرا کون منہ دھلا گیا؟ تو حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تو تیرا منہ دھلا گیا، وہ شرابی نادم ہوا اور اللہ کے بارگاہ میں اس کے میرے مولا مجھے رسوا دکھا، آج تیرے ولی نے مجھے اس حال میں دیکھا، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو اللہ پر میں کیا ضرورت ہے۔ سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تو نے ہماری خاطر اس شرابی کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا، دل دھو دیا تو اس طرح دھو دیا کہ اللہ کی جب نماز تہجد میں حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو شرابی کو سب سے پہلے مسجد میں پا لیا۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شرابی کی طرف متوجہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ کہا مجھ سے پوچھتے اللہ نے تو آپ کو بتا دیا نا، سبحان اللہ، مجھ سے آپ پوچھتے اللہ نے تو آپ کو بتا دیا، اللہ پر یہ اللہ کے ولیوں کا عالم ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا عالم۔ تو جس بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام اس میں گرامی حضرت بہاؤالدین شلکاری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پنجاب کے اندر آپ جو ہے پیدا ہوئے اور
مختصر سے حالات کتابوں میں ملتے ہیں، بس وہی آپ تک پہنچاؤں گا. اور پھر آپ کی جب ولادت بعصادت ہوئی، پھر آپ نے ہوش سنبھالا، بسم اللہ خوانی ہوئی، علم دین سے فارغ ہوئے. ہمارے بزرگوں کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب علم دین سے فراغت پاتے ہیں تو پھر کسی پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. حضرت احمد جیلی علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کے پیر و مرشد ان پر اتنا کرم کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بیعت بھی کراتے اور خلافت بھی عطا فرماتے. یاد رکھنا، بیعت کے بعد خلافت دینا بہت کم لوگوں کو میسر ہے کہ بیعت بھی کراتے اور خلافت بھی عطا فرماتی. اس لیے کہ ولی دیکھتا ہے، ولی دیکھ رہا ہے کس مقام پر پہنچنے والا ہے. اس لیے آپ نے بیعت بھی کرائی اور خلافت بھی عطا فرمائی. پھر پیر کے ارشاد کے مطابق آپ جو ہے دولتاباد تغر میں آئے اور زندگی بھر آپ وہیں رہے. وہ 961 ہجری میں آپ کا وصال ظاہر ہوا اور دولتاباد شریف میں آپ کا مزار پرانوار آج بھی موجود ہے. اللہ کے ولیوں کی شان ہے. خدا کی قسم، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ کا ولی اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر فوراً اس کی بات کو سنتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. آخری واقعہ سماعت فرمائے کس طرح اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان التمش کے ساتھ بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. لیکن کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان التمش کے ساتھ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی دوستانہ ہے مرید اور مرید ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے سلطان التمش اور محبت ہے. اب جو حاسدین تھے وہ کہنے لگے کہ اب ان کو ان سے دور کیا جائے. تو ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ فاحشہ عورت خوب نسبت دی اور اس ظالمہ نے زنا کیا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی. اور جب وہ حاملہ ہوئی تو سلطان التمش کی بارگاہ میں دربار میں آئی اور کہنے لگی بادشاہ مجھے انصاف چاہیے، انصاف. اس لیے کہ آپ کے پیر و مرشد نے مجھ سے بدکاری کی معاذ اللہ رب العالمین اور میرے پیٹ میں یہ کسی اور کا بچہ نہیں بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ ہے. اللہ اکبر. جب یہ سنا گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور سارے دلی کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور ایک باغ میں یہ معاملات ہو رہے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے سلطان التمش کہتے ہیں یہ بات سچ ہے حضور. کہا خدا کی قسم یہ بات سچ نہیں بلکہ غلط ہے. آپ نے اسی وقت راوی کہتا ہے اجمیر شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کو پکارا اور فرمایا یا شیخ اللہ پر میری مدد فرمائے. بس یہ آواز نکلنی تھی. دلی کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دلی کے اندر خواجہ اجمیری علیہ رحمۃ رضوان موجود ہے اور ان کی فریاد پر دلی میں پہنچ گئے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنا عصا اس کے رحم پر مارتے ہیں، پیٹ پر شکم میں مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچہ ماں کے پیٹ سے کہتا ہے میں فلاں فلاں کا بچہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ نہیں ہوں. پتا یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ولی کو اگر دل سے پکارا جائے تو ولی سنتا بھی ہے اور مدد کے لیے پہنچتا بھی ہے. کہ محفل مبارک میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور اگر واقعی آپ کے دل کے اندر اور کوئی مقصد نہیں، اگر جائز مقصد ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مرادیں بھر آنے والی ہے. بزرگوں کا واسطہ دے، وسیلہ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیڑا پار ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب ندیم رضا صاحب جو بڑے عارفانہ عاشقانہ انداز میں اپنا بیان پیش کر رہے تھے. حضرات آئیے اب کچھ خوشیوں کا پروگرام کیا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً نعت و مناقب کی محفل شروع کی جائے گی. آئیے سب سے پہلے کچھ خوشی ہمارے آج کے صدر جلسہ صدر محترم علامہ مولانا جنید اشرفی قادری صاحب کو لگی ہوئی خوشی جناب عقیل بھائی قادری کے ہاتھوں کی جاتی ہے. اسی طرح تمام علماء کرام عقیل بھائی صدر محترم مولانا جنید اشرفی صاحب کو لگی ہوئی خوشی عقیل بھائی جاتے ہیں.
इसी तरह नौजवान अहले सुन्नत कमानी मुजा की जानिब से अवाम पेश किया जाता है। इसी तरह आज के खुसूसी मौलाना नदीम साहब किबला इनकी गुलगोशी हाफिज उमर फारूक साहब खतीब इमाम पीर वाली मस्जिद का अफ्ताह किया जाता है और इसी तरह उन्हें भी तोहफे के तौर पर नवामा पेश किया जाता है। इसी तरह हाफिज मोहम्मद अली हाफिज मोहम्मद अली साहब किबला तशरीफ लाए थे। इसी तरह हाफिज शफीक साहब किबला इनकी गुलगोशी के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ अब्दुल कदीर कुरैशी ये आए और हाफिज शफीक साहब किबला की गुलगोशी करे, इस्तकबाल करे, बुलाए अकीदत पेश करे और अवाम शरीफ देगा इनकी। इसी तरह हाफिज मोहम्मद मियां कादरी इनकी गुलगोशी के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ बिलाल भाई ड्राइवर ये आए और हाफिज मोहम्मद मियां कादरी इनकी गुलगोशी। इसी तरह कामिल कादरी साहब की गुलगोशी के लिए अब्दुल भाई ड्राइवर जनाब अब्दुल भाई ड्राइवर ये आए और कामिल कादरी साहब की गुलगोशी करें। इसी तरह हाफिज अब्दुल्ला साहब किबला इनकी गुलगोशी के लिए मैं उस्मान कादरी को आवाज दे रहा हूँ। उस्मान कादरी आए और हाफिज अब्दुल्ला की गुलगोशी करे और अवाम शरीफ को पेश करें। इसी तरह हाफिज उमर फारूक साहब किबला की गुलगोशी और इस्तकबाल के लिए मैं सैयद अशफाक कादरी को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और हाफिज उमर फारूक साहब की गुलगोशी करें। इसी तरह हमारे अब्दुल रऊफ कादरी वाले इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अगर हाजिर हो तो बराए करम करीब आ जाए। अब्दुल रऊफ कादरी कबाब वाले इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारे दो आया हमारे डेकोरेटर, इसी तरह लकी मंडप वाले और मुस्तकीम बाबा जिन लोगों ने आज इस महफिल को सजाने का संवारने का काम किया है। नौजवान अहले सुन्नत कमानी मुरा और आला की जानिब से तमाम मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल बुलाए अकीदत और शाल देकर हमारे लोग भाई कादिर करेंगे। इसी तरह अफरोज लकी डेकोरेटर्स अगर मौजूद हो तो वो भी करीब आएगा। इसी तरह मुस्तकीम बाबा अगर मौजूद हो इसी तरह कमानी मस्जिद के बहुत ही मौजूद शख्सियत जनाब मोहम्मद खान साहब के की गुलगोशी नदीम रजा साहब की आज्ञा की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उसे इमामुल औलिया। इसी तरह हमारे इस जलसा को कामयाब करने वाले शख्सियत जो आपके सामने अभी मुक़र्रिरीन हज़रात की इस्तक़बाल के लिए ऐलान हमारे उनके इस्तक़बाल के लिए मैं मौलाना जुनैद साहब से अर्ज़ करता हूँ कोशिश फरमाएं। भैया इस मस्जिद के जिम्मेदार में से हमारे निहाल भाई वाले इनकी गुलगोशी जनाब नदीम रजा साहब के तहत क्या की जाएगी। जनाब निहाल भाई वाले करीब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। इसी तरह आज की बज़म के रूह-ए-रवां जनाब सईद कादरी की गुलगोशी हाफिज शफीक साहब के से इनके हाथों की जा रही है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उससे इमामुल औलिया। हजरात आइए अब बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतमाम के साथ नातवाना की महफिल का आगाज़ किया जाता है। आप लोग दिल जमाई के साथ बैठे। सबसे पहले मैं नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब उस्मान कादरी साहब को बुलाए और अपने बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर कौनैन पेश करें। से इमामुल औलिया की इस नूरानी और इरफानी माहौल में हम लोग सांस ले रहे, जो गौस हिंद सैयदना सरकार हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना ताजदार औलिया सैयदना व सनदना व मुर्शिदना मौलाना बहाउद्दीन कादरी सुल्तानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बरकतें और उनके फैज़ान से हम सब हज़रात महसूस हो रहे हैं, माला माल हो रहे। सरकार गौसुल हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका हम सबको इस वक्त इस घड़ी हम सबको अता हो रहा है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें इमामुल औलिया के उर्स मनाने और उनकी फैज़ान से माला माल होने का सिर्फ हासिल हो रहा है। और ताज़दार सुन्नत फ़क़ीर कादरियत पीर तरीक़त अलहाज अशा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ कारी पीर अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम कादरी दामत बरकतुहुल आलिया आस्तान आलिया कादरिया बदायूं शरीफ के दामन से हम लोग वाबस्ता है। सिलसिले कादरिया से बैठे हैं और सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला के फैज़ान और फैज़ से हम सब लोग माला माल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुर्शिद हक मुर्शिद कामिल ताज़दार सुन्नत जैसा पीर कामिल अता फरमाया। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि कामिल पीर के हाथ पर जब हम बैठ होते हैं तो हमा वक्त मुरीद पर मुर्शिद कामिल की नज़र होती है और उसके फैज़ान से मुरीद माला माल होता है। ये बड़ी तकदीर और खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताज़दार सुन्नत के दामन से वाबस्ता है। तो हम जिस तरह सिलसिले कादरिया से वाबस्ता है और गौसुल हिंद सैयदना मौलाना बहाउद्दीन अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से हम लोग माला माल है और उनके दामन करम के साथ पर आदर कायम रखा के बारे में ये दुआ करते हैं। इस दुआ के तहत आप हजरात तमाम मिलकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। हमारे सईद भाई कादरी इनकी भी बड़ी कोशिश रही इस उर्से
इमाम औलिया के अंदर जो बिडवानी मस्जिद के अंदर इस प्रोग्राम को मनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोगों ने और हाज़रीन और सामाईन ने जिसमें हिस्सा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उनकी शहीद भाई की जो फरमाइश के मुताबिक जो कलाम हाफिज़ बुखारी खलीफा ताज़ा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी हज़रत कय्यूम राजी साहब कादरी पुनवी, इनके इंशाअल्लाह कलाम के चंद अशार में आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप बेदारी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी पर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम फलक से रहमते रब का नुज़ूल है, हम फलक से रहमते रब का नुज़ूल है, और क्यों न हो ये महफिले ज़िक्र रसूल है, और क्यों न हो ये महफिले ज़िक्र रसूल है, पर हम फलक से रहमते। और शेर में तवज्जो चाहूँगा, मेरा नबी है बाई से तख़लीक़ कायनात, मेरा नबी है बाई से तख़लीक़ कायनात, और ये कहकशा तो उनके ही कदमों की धूल है, ये कहकशा तो उनके ही कदमों की धूल है, पर हम फलक से रहमते जीना के चाँद का है लक़ब शाह औलिया, जीना के चाँद का है लक़ब शाह औलिया, और गुलशने हुसैनो हसन का वो फूल है, और गुलशने हुसैनो हसन का वो फूल है, पर हम फलक से रहमते। और शेर मुलाज़ा फरमाए, अजमेर वाले आका की
شان ہے کہ وہ اجمیر والے آقا کی کیا شان ہے کہ وہ ہم ہندیوں کے حق میں عطائے رسول اجمیر والے خواجہ کی کیا شان ہے کہ وہ ہم ہندیوں کے حق میں عطائے رسول ہم فلک سے رحمت سلطان ہے بدایوں کے سلطان عارفین سلطان ہے بدایوں کے سلطان عارفین ہوتا ہے شاد آ کے یہاں جو ملول ہوتا ہے شاد آ کے یہاں جو ملول ہے ہم فلک سے رحمت اور یہ شعر پہ بات اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی ہے قلبلی سینہ میں بدایوں سے نجد میں ہے قلبلی سینہ میں بدایوں سے نجد میں
ملتا ہے سب کا صدقہ بدایوں کے شیخ سے ملتا ہے سب کا صدقہ بدایوں کے شیخ سے پھر ہند میں بھٹکنا کہیں بھی فضول ہے پھر ہند میں بھٹکنا کہیں بھی فضول ہے پر ہم فلک سے رحمت کا سماعت فرمائیں دن رات لکھنا نہ تو مناقب بسد خلو دن رات لکھنا نہ تو مناقب بسد خلو راجی کی زندگی کا یہ سنہرا اصول ہے راجی کی زندگی کا یہ سنہرا اصول ہے پر ہم فلک سے رحمت رب کا نزول ہے اور کیوں نہ ہو یہ محفل ذکر رسول ہے کوشش کریں کہ کلام پڑھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ہو سکتا ہے اگر وقت رہا پھر بعد میں آپ لوگوں کو دوبارہ موقع دیا جائے آئیے اپنے بڑے عقیدت کے ساتھ شہر اللہ کے بڑے محترم نام مجھے کی حوالہ ہے میری مراد عبدالعبد خان کے ساتھ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں منقبت امام اللہ کی عبدالعبد خان السلام درود پر پڑھیے بہت ارمان و حسرت دل میں لائے ہیں بہاؤں کے بہت ارمان و حسرت دل میں لائے ہیں بہاؤں کے بڑی امید سے ہم در پہ آئے ہیں بہاؤں کے بڑی امید سے ہم در پہ آئے ہیں بہاؤں کے بلا کر اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ مت بھیجو بلا کر اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ مت بھیجو بلایا ہے ہمیں تم نے بلایا ہے ہمیں تم نے تو آئے ہیں بہاؤں کے بلایا ہے ہمیں تم نے تو آئے ہیں
हम जमाने के सताए हैं, बहाओं की बड़ी उम्मीद से हम घर पे आए हैं, बहाओं की। ये जश्न उर्स है, शादी रची है, धूम मचती है। ये जश्न उर्स है, शादी रची है, धूम मचती है। मुबारक बाद देने को, मुबारक बाद देने को सब आए हैं, बहाओते मुबारक बाद देने को सब आए हैं, बहाओते। बहुत मानो हसरत दिल मिलाए हैं, बहाओते। पिला दो हमको सागर जो तुमको गौसे आज़म ने, पिला दो हमको सागर जो तुमको गौसे आज़म ने। मैका से विसाली के, मैका से विसाली के पिलाए हैं, बहाओते। मैका से विसाली के पिलाए हैं, बहाओते। और ये मन का समाज फरमाए, इरशाद। हुजूरे कादरी दूल्हा का सदका है ये सालिम ने। हुजूरे कादरी दूल्हा का सदका है कि सालिम ने। तुम्हारे हाथ से इनाम, तुम्हारे हाथ से इनाम पाए हैं, बहाओते। तुम्हारे हाथ से इनाम पाए हैं, बहाओते। बहुत मानो हसरत दिल मिलाए हैं, बहाओते। हुजूरे कादरी दूल्हा का सदका है कि सालिम ने। हुजूरे कादरी दूल्हा का सदका है कि सालिम ने। तुम्हारे हाथ से इनाम, तुम्हारे हाथ से इनाम पाए हैं, बहाओते। मानो हसरत दिल मिलाए हैं, बहाओते। ये दिन ये रात ये लम्हे अच्छे लगते हैं, ये दिन ये रात ये लम्हे अच्छे लगते हैं। तुम्हें सोचो तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना, बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना। मुझे तुमसे तुम्ही तक दायरे अच्छे लगते हैं, मुझे तुमसे तुम्ही तक दायरे अच्छे लगते हैं। हजरत आइए अब मैं और एक दाए रसूल जनाब तनवीर कादिर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और मैं तरन्नुम भरे अंदाज में कलाम पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। निकल पर पर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की उस पर 10 रहमत नाज़िल होती है। बिकरम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कलाम ताजदार है सुन्नत इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर पढ़ने की साथ। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? मिलकर कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
آنکھیں والوں آنکھیں والوں کو نظر آئے گی صورت ان کی آنکھیں والوں کو نظر آئے گی صورت ان کی آنکھیں والوں کو نظر جانا
Oh
चाय के वक्त के बाद इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद खाना का प्रोग्राम शुरू होगा। आप लोग से ऑर्डर गुजारिश की जाती है कि कोई भी अपनी जगह से न हिले, बैठे रहे, इंतजार करें। इंतजार में भी आपको जवाब मिलेगा, चाय भी मिलेगी और मजा भी आएगा। अमीर हक सगा भी यही कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा भी यही कहीं होगा। ये नाम पाके रसूल खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। आइए मैं मन पर इस्तेमाल आला जाने से किया जाता है। इनकी गुलमुशी के मैं आवाज दे रहा हूँ कि नाम निहाल का निहाल पाई वाले ये मुफ्ती बाबा का इस्तेमाल करेंगे। बुलाया गया पेश करके मुफ्ती बाबा जहाँ कहीं पे निहाल भाई सरी वाले निहाल भाई सरी वाले ये गुलमुशी करेंगे। जनाब मुफ्ती बाबा अपना भाई लगी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस और से इमामुल औलिया। हज़रात आइए, अब मैं आवाज दे रहा हूँ कि बेहतरीन मद्दाह रसूल मेरी मुराद तो इस काफी से कि वो आए और मोहब्बत इमामुल औलिया पेश करने की सादत है। तो इस काफी
ہمیں کیا کیا نظر آیا، درو دیوار میں بغداد کا جلوہ نظر آیا، درو دیوار میں بغداد کا جلوہ نظر آیا، اور ملی ہے دولت بادا کے دولت، دین و دنیا کی ملی ہے دولت بادا کے دولت، دین و دنیا کی خزانہ غوث اعظم کا یہاں بٹتا نظر آیا، خزانہ غوث اعظم کا یہاں بٹتا نظر آیا، بہاؤدین کے در پر ہمیں کیا کیا نظر آیا، اور مدائے غم و رنج و علم اس در پہ ہوتا ہے، مدائے غم و رنج و علم اس در پہ ہوتا ہے، ہر ایک بیمار ہم کو یہاں اچھا نظر آیا، ہر ایک بیمار ہم کو یہاں اچھا نظر آیا، اور حضور سرور عالم کی دیکھو شان یکتائی، حضور سرور عالم کی دیکھو شان یکتائی، نہ ثانی ہے کوئی ان کا نہیں سایہ، نظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام الاولیاء، نہ ثانی ہے کوئی ان کا نہیں سایہ، نظر آیا، بہاؤدین کے در پر ہمیں کیا کیا نظر آیا، اور حضور غوث اعظم کی حکومت بحر و بر میں ہے، حضور غوث اعظم کی حکومت بحر و بر میں ہے، ہر ایک چوٹی پہ ہم کو غوث کا نظر آیا، ہر ایک چوٹی پہ ہم کو غوث کا جھنڈا نظر آیا، بہاؤدین کے در پر ہمیں کیا سبحان اللہ کیا نظر آیا، اور بتاؤ حضور قادری دولہ کا در ہے، ایسا در سالم، حضور قادری دولہ کا در ہے، ایسا در سالم، جہاں پہ پردہ کو
میں آواز دیتا ہوں جناب ضمیر میرے ساتھ وہ آئے خوبصورت انداز میں کلام پیش کریں جناب ضمیر میرے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار غوث اعظم 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 بے کس ہو میری کر دو امداد غوث اعظم بے کس ہو میری کر دو امداد غوث اعظم بے کس ہو میری کر دو امداد غوث اعظم بے کس ہو میری کر دو امداد غوث اعظم. مجرم ہو کر رہا ہوں مجرم ہو کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم مجرم ہو کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم سرکار غوث اعظم. الفت کا جام مجھ کو پلوا کے میرے آقا قدموں میں اپنے ایک دن بلوا کے میرے آقا. الفت کا جام مجھ کو پلوا کے میرے آقا قدموں میں اپنے ایک دن بلوا کے میرے آقا. پر درد میری سن لو پر درد میری سن لو روداد غوث اعظم پر درد میری سن لو روداد غوث اعظم. سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جائے جو بھی در پہ ابدال ہو شہر کا گھر سے تمہارے آقا عالم کو پلٹ دیکھا. آ جائے جو بھی در پہ ابدال ہو شہر کا گھر سے تمہارے آقا عالم کو پلٹ دیکھا. مالک ہوئے تمہارے مالک ہوئے تمہارے اجداد غوث اعظم مالک ہوئے تمہارے اجداد غوث اعظم. سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم. اور آپ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں سماعت فرمائیں. والد سے آپ حسنی اور ماں سے ہے حسینی باغے نبی کے بلبل حسنی ہے اور حسینی
بہت زیادہ آتنوادی حملے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار بغداد کی مزار کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا۔ اسی کے بارے میں شاعر کیا خوب انداز میں فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حملے ہوئے بہت پر دم سے تمہارے آقا، بارود بم ہے سارے تیرے سہارے آقا۔ حملے ہوئے بہت پر دم سے تمہارے آقا، بارود بم ہے سارے تیرے سہارے آقا۔ محفوظ آج بھی ہے، محفوظ آج بھی ہے بغداد غوث اعظم، محفوظ آج بھی ہے بغداد غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، اور یہ دعائی اشعار سماعت کریں۔ کچھ تو سبب بنا دو اس در پہ حاضری کے، صدقے بہاؤدی کے اور پیر قادری کے۔ کچھ تو سبب بنا دو اس در پہ حاضری کے، صدقے بہاؤدی کے اور پیر قادری کے۔ مجھ کو ملے تمہاری، مجھ کو ملے تمہاری اسناد غوث اعظم، مجھ کو ملے تمہاری اسناد غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم۔ بھائی مائدہ سماعت کریں۔ توفیق کا منتظر ہے آقا تمہارے در کا، آقا حبیب مزتر ہے سب تمہارے در کا۔ توفیق کا منتظر ہے آقا تمہارے در کا، آقا حبیب مزتر ہے سب تمہارے در کا۔ کبھی اس کے حق میں کر دو، کبھی اس کے حق میں کر دو ارشاد غوث اعظم، ارشاد غوث اعظم، ارشاد غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، یہ جناب زمین کے ساتھ بڑے ہی پیارے انداز میں پیش کرے تھے۔ آئیے اپنا آواز دے رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ جناب نثار خان حمدی صاحب کو آئے اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں۔ جناب نثار خان حمدی صاحب۔ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ یہ بھی سماعت فرمانی ہے کی چاچا مبارک ٹیبل پر موجود ہے، آپ لوگ اس کو کرتے جائیں اور رسول برکت بھی سماعت فرمانی چاہیے۔ حضرات، نعت و مناقب کی محفل کے بعد آپ لوگوں کو زیارت خلاف امام اولیاء کی زیارت کی کرائی جائے گی، لہٰذا آپ لوگ انتظار کریں، گھروں کے نہ جائیں۔ آج لوٹنے کی رات ہے، اتنی نیکیاں لوٹتی آ رہی ہے کہ لوٹ با
رہنا بہت اونچا ہے تیرا سے
بڑی ہی آس لے کر ہم نے یہ در کھٹایا ہے، بڑی ہی آس لے کر ہم نے یہ در کھٹایا ہے، وہاں وہ دین نے دربار شاہانہ سجایا ہے، رہے گا اب تو گھر بیٹھے حضوری کا صرف حاصل، رہے گا اب تو گھر بیٹھے حضوری کا صرف حاصل، نگاہوں میں وہ نقشہ تیرے روضے کا سمایا ہے، نگاہوں میں تیرے روضے کا نگاہوں میں وہ نقشہ تیرے روضے کا سمایا ہے، بنا کر قادری ہم کو بہاؤ دین آقا نے، بنا کر قادری ہم کو بہاؤ دین آقا نے، شراب عشق کو سے پاک کا ساغر پلایا ہے، شراب عشق کو سے پاک کا ساغر پلایا ہے، امام الاولیاء ہے یہ ہمارے رہنما ہے یہ، امام الاولیاء ہے یہ ہمارے رہنما ہے یہ، انہوں نے ہی ہمیں بغداد کا رستہ انہوں نے ہی ہمیں بغداد کا رستہ دکھایا ہے، کوئی تاج الفضل ان میں کوئی بحر علوم ان میں، کوئی تاج الفضل ان میں کوئی بحر علوم ان میں، غلاموں نے تیرے دنیا میں کیا نام غلاموں نے تیرے کیا نام دنیا میں کمایا ہے، غلاموں نے تیرے کیا نام دنیا میں کمایا ہے، اسی کا صدقہ اب سارے برس کھائے گے گھر بیٹھے، اسی کا صدقہ اب سارے برس کھائے گے گھر بیٹھے، جو لنگر دوست آدم کا تمہارے در میں آیا ہے، جو لنگر دوست آدم کا تمہارے در پہ کھایا ہے، وہاں وہ دین نے دربار شاہانہ سجایا ہے، اسے پھر دیجئے صدقہ حضور غوث اعظم کا، اسے پھر دیجئے صدقہ حضور غوث اعظم کا، اس عالم دور سے آیا ہے خالی جو لایا ہے، اس عالم دور سے آیا ہے خالی جو لایا ہے، وہاں وہ دین نے دربار شان سجایا ہے، کرم کی روح کی بارش میں ہر خادم نہایا ہے، سبحان اللہ زندہ باد
قادری زندہ باد عارف میاں قادری زندہ باد زمین بدایوں زندہ باد زمین دولت آباد زندہ باد خانقاہ قادریہ زندہ باد مدرسہ قادریہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین مدعا رسول جناب مدثر قاسم صاحب کو میں ناول سمن دے رہا ہوں تو آئے اپنے کلام سے سامنے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مل گیا مقدر سے غوث کے خزانے سے مل گیا مدد